قل انی اخاف، فرما دیجیے بے شک میں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی، اگر بالفرض نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ ان عصیتوں پر اشکال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور عصیان کی نسبت آپ کی طرف محال ہے، جبکہ جہاں ان عصیتوں ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، جہاں نافرمانی اور عصیان کی نسبت آپ کی طرف کی گئی، اس کے دو جواب دیے بزرگوں نے۔ ایک جواب یہ دیا، آپ کے ان کے اوپر لکھا ہے بالفرض، یعنی یہ تعلیق بالمحال ہے۔ ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر انی اخاف ان عصیت، اگر نافرمانی کروں، لیکن یہ تعلیق ایسی ہے جس کا رکوع نہیں۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ یہ تعلیق للتعریض ہے، تعریض کے لیے یا دوسروں کو ڈرانا مقصود ہے۔ جو بھی نافرمانی کرے گا وہ عذاب یوم عظیم میں گرفتار ہوگا۔ قل اللہ اعادہ دعویٰ ثانیاً، قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ ہی کی اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، جس طور پہ کہ خالص کرنے والا ہوں، لہو، اس اللہ کے لیے، دینی، عبادت اپنی۔ جہاں پر اعبدو، اللہ اعبدو، یہ توحید پھر عبادت ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور مخلصاً، یہ پھر آ گیا صدق نیت اور تردید شرک اصغر یا تردید ریاکاری۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، بس تم عبادت کرو جو چاہو، من دونہ، اس اللہ کے سوا۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، بس تم عبادت کرو، ما شئتم، جس چیز کی چاہتے ہو تم، من دونہ، اس اللہ کے سوا۔ قل ان الخاسرین، وہ جو بریلوی حکیم الامت تھا، اس نے کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ غیر کی پکار کا حکم دے کر غیر کی پکار جائز ہو گئی۔ جہاں اس بے وقوف سے پوچھو فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، جہاں پر غیر کی عبادت کو حکم دیا جا رہا ہے، فَاعْبُدُوا، عبادت کرو، مَا شِئْتُم، جن چیزوں کی تم چاہتے ہو، مِن دُونِهِ، سوائے اللہ کے، تو وہاں پر بھی امر تعجیز اور جہاں پر بھی امر تحدید، دونوں امروں کا فرق۔ امر تحدید ہے، یہ دھمکی والی چیز ہے۔ جس طرح کچھ طالب علم نہیں پڑھ رہے تھے، استاد کہتا ہے کہ تم گپے لگا لو پھر دیکھا جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گپی لگاتے رہو، مطلب کیا ہے؟ ڈرانا اور دھمکانا۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اس میں بھی غیر اللہ کی عبادت کی اجازت دینا مقصود نہیں، بلکہ دھمکی اور ڈرانا مقصود ہے۔ آگے آ گیا قل ان الخاسرین، فرما دیجیے کہ بے شک خاسر لوگ، پورا نقصان اٹھانے والے، الذین، وہ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، واہلیہم، اور اپنے اہل کو۔ جہاں اہلیہم کا معنی ہے اتباعہم، اہلیہم
اتباعہم ان کے جو اتباع ہیں، اور الذین یضلونہم جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں اور گمراہ کیا، یعنی کیا مطلب ہوگا؟ الذین خسروا انفسہم، پیر مولوی حضرات و اہلہم ان کے تابع مقتدی اور سامعین مرید جنہوں نے ان کی تقریروں کی وجہ سے گمراہی کی، یوم القیامہ دن قیامت کے، الا ذالک خبردار یہ خسارہ قیامت والا، هو الخسران المبین یہی ہے وہ الخسران المبین، خسارہ بالکل واضح جس کے بعد نجات نہیں ہوگی، نجات کی امید بھی نہیں ہوگی، بہت بڑا واضح خسارہ۔ لہم من فوقہم واسطے ان کے اوپر سے ظلل بادل سائے ہوں گے، من النار آگ کے، ومن تحتہم ظلل اور ان کے نیچے سے ظلل سائے ہوں گے، مطلب ہے کہ وہ آگ کے لمبوں اور آگ کے شعلے ان کے اوپر نیچے چھائے ہوئے ہوں گے اور وہ انہی کے سائے میں ہوں گے۔ ذالک یہ عذاب یخوف ڈراتا ہے اللہ پاک بھی اس عذاب کے ساتھ عبادہ اپنے بندوں کو، یا عباد اے میرے بندے فاتقون ڈر جاؤ، ہر وقت ڈرو، فاتقونی ہر وقت ڈرو مجھ سے اور نافرمانی سے بچ جاؤ۔ والذین بشارت ہے، والذین اور وہ لوگ اجتنبوا الطاغوت جو بچ گئے طاغوت سے، طاغوت ان یعبدوها یہ الطاغوت مبدل منہ ہے اور ان یعبدوها اس سے بدل ہے، اور معنی یہ ہے کہ اجتنبوا جو بچ گئے الطاغوت طاغوت سے، یعنی اس بات سے کہ اس کی عبادت کریں، جو بچ گئے طاغوت سے یعنی اس بات سے کہ اس کی عبادت کریں، فَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور یہ وہ انابو اس اجتناب کی تفسیر ہے، وہ کیسے بچے اس کی عبادت سے، یعنی رجوع کیا انہوں نے طرف اللہ کے، لہم البشرا واسطے ان کے البشرا خوشخبری ہوگی، وقت موت کے، وبشر عباد بس خوشخبری سنا دے میرے بندوں کو جو اجتنبوا الطاغوت۔ یہ طاغوت کیا ہے؟ طغیان سے مبالغہ ہے، طغیان سے، طاغوت رہبوت اور مبالغہ ہے جو سرکشی میں حد سے بڑا ہو، اور اس کا استعمال دو طرح ہوتا ہے، طاغوت یہ مفعول کے معنی میں بھی اور فاعل کے معنی میں بھی۔ طاغوت اگر فاعل کے معنی میں ہو تو فعلوت طاغوت، تو اس کا معنی ہوتا ہے شیطان، فاعل کے معنی میں بڑا گمراہ کرنے والا یہ، اور اگر طاغوت مفعول کے معنی میں ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کل ما عبد من دون اللہ، کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی گئی من دون اللہ اللہ کے سوا، چاہے جہاں پر بلغہ میں ایک عبارت ہے جس پر بریلوی بڑا بکواس کرتے ہیں، بلغہ میں حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی بلغۃ الحیران، اس میں یہ عبارت ہے، حضرت فرماتے ہیں طاغوت کے دو معنی ہیں، طاغوت کا معنی شیطان، اور یہ علیحدہ لکھ کر پھر کہتے ہیں کہ طاغوت ما کلو
ما عبد من دون اللہ کا اگر معنی کیا جائے، سمجھو بات، کہتے ہیں طاغوت کا معنی ایک تو شیطان ہے اور دوسرا کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ معبود باطل جس کی عبادت کی گئی وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت۔ کہتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے اس کا اطلاق نبی پر بھی ہو سکتا ہے، اس معنی کے اعتبار سے۔ کون سا معنی؟ کلو ما عبد من دون اللہ۔ اب انہوں نے کہا دیکھو طاغوت، مولوی حسین علی کہتے ہیں نبی کو شیطان کہنا جائز ہے، بے وقوف ہو۔ وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ طاغوت کا ایک معنی شیطان ہے اور دوسرا معنی کلو ما عبد من دون اللہ۔ کہتے ہیں دوسرے معنی کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ وغیرہ جن کی بھی عبادت کی گئی، کلو ما عبد اس کے عموم میں داخل ہے دوسرا معنی۔ یہ عبدالشکور ترمذی اس نے بھی اعتراض کیا ہے ہدایت الحیران وغیرہ میں، یہ بھی بڑا گستاخی ہو گئی ہے، لیکن وہ بالکل جاہل بزرگ تھے مفتی صاحب، اس لیے انہوں نے ایسے بودے اعتراض کیا کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایسے کو بھی کسی نے مفتی بنا دیا اور پھر صرف بنایا نہیں، لگا بھی دیا۔ ہاں بھی دیکھو، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ تو یہاں مفعول والا معنی جو ہم نے ترجمہ کیا زیادہ مناسب ہے۔ اب طاغوت کیونکہ آگے کیا رہے آئیں یعبدوہا، یہ بدل ہے، تو کلو ما عبد من دون اللہ، اور یہی مفسرین نے بھی لکھا۔ تو ہر چیز جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی گئی، تو الطاغوت، آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں تو یہ دور طاغوت ہے، اور ساری طاغوتی قوتوں سے مراد شیطانی لشکر جو معاونین دجال ہیں، شیطانی لشکر جو دجال کے وزراء اور دجالی نظام کے پیروکار اور دجالی نظام کے معامل جس رنگ میں بھی ہے۔ اب دجال کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے اس کی وضاحت تو آ جائے گی شاید اپنے مقام پہ۔ تو دجال شخص واحد نہیں ہوگا، یہ جو مشہور ہے کہ صرف ایک شخص ہوگا دجال، گانا ہوگا، فلاں ہوگا، وہ تو ہیڈ ہوگا بڑا، اور اصل میں دجال کا بہت بڑا نیٹ ورک اور نظام ہے، اور یہ جتنی موجودہ امریکہ، برطانیہ، روس، چائنا اور جمہوریت اور یہ جمہوری بچے، یہ سارے کے سارے دجالی نیٹ ورک ہیں، اور دجال کا یہ عملہ ہے اور دجال کے نمائندے ہیں، اور وہ جو آتا ہے دجال کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں گے۔ جو بھی اس دجالی نظام کا کسی طرح اعلیٰ کار ہے اس نے دجال کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ ویسے تعجب ہوتا ہے کہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، بڑے بڑے علماء، پیرانے حضرات، پیر حضرات، بڑے بڑے لوگ دجال کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ تو جو بھی اس دجالی نظام کا حصہ بن چکا ہے اس کی بیعت حضرت پیر صاحب سے ہو چکی ہے، چاہے وہ مولوی صاحب ہیں یا کوئی پیر صاحب ہیں، جو بھی دجالی نظام کا حصہ ہے وہ دجال کا اب بھی بیعت ہے۔ اور اس وقت دجال کا نیٹ ورک پوری دنیا پر ہے، اور جتنی یہ انگریزی طاغوتی قوانین اور انگریزی سامراج اور ہوئی راج یہ آج بھی چل رہا ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی ذرا خیال کرنا ہے، اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو طاغوت سے بچ گئے یعنی دجالی نظام سے بچ گئے اور دجال کے پیروکار اور منصوبہ اور وہی کفر کا قانون اور کفر کے قانون کا راج اس سے بچ گئے، اس کی عبادت کرنے سے۔ اب یہاں پر اشکال ہوگا کہ ان کی تو عبادت کوئی نہیں کرتا، یعبدوہا، وہ سورہ انعام میں بتایا تھا، ان اطعتموہم انکم لمشرکون۔ عبادت صرف سجدے کا نام نہیں، رکوع کا نام نہیں کہ اس کا سجدہ کرو،
اوبامے گا تب عبادت ہوگی، اور یہ بڑی کفریہ طاقتیں ان کے سجدے سے عبادت ہوگی، نہیں۔ ان یعبدوا ان اطاعتموہم، قانون خدابندی کے مقابل ان کی اطاعت کرنا یہی شرک ہے، یہی ان کی عبادت ہے۔ اور ایک طرف خدائی قانون ہے، کتاب و سنت کا قانون، جس کے مقابل انگریزی انگلشیا قانون ہے، اور عدالتوں میں کوئی رائج ہے طاغوتی نظام۔ اب طاغوتی نظام کی پیروی اور خدائی قانون کو چھوڑ دینا، یہی طاغوت کی عبادت ہے۔ اور یہ جتنے حضرات دل سے راضی ہیں طاغوتی نظام پر، تو سب مرتدین جنات کا ہے، ولو کانا مولویًا ولو کانا غبیًا، چاہے وہ مولوی ہوتے چاہے غبی ہو، جو بھی ہو، جو دل سے راضی ہے اس طاغوتی نظام اور سامراجی انگریزی نظام پہ اور اس کی تعریف کرتا ہے بیٹھ کے، وہ بالکل مرتد اور زندیق ہے اور عابد الطاغوت ہے۔ کیوں ٹھنڈک زیادہ تو نہیں لگی؟ ہاں، اجتنبوا الطاغوت والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو بچتے ہیں طاغوت سے۔ طاغوت کا معنی سمجھ آ گیا؟ نہیں یعبدوہا وانابوا الی اللہ، اور رجوع کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں الی اللہ، اللہ کی طرف، لہم البشریٰ، واسطے ان کے بشریٰ، خوشخبری ہوگی، بوقت موت بھی اور بوقت خروج قبر کے بھی، قبر سے جب نکلیں گے ان کو خوشخبریاں ملیں گی۔ وبشر، اور ہر میدان محشر میں بھی ان کو خوشخبریاں ملیں گی۔ وبشر عباد، بس خوشخبری سنا میرے پیغمبر، عباد میرے بندوں کو،